بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ۔ ایک لمبے وقفے کے بعد آج ہم غالب کی غزلوں کی جو نشست ہم کیا کرتے ہیں اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں ایک تو میں وضاحت کروں کہ یہ دو مختلف غزلوں کے اشعار نہیں ہیں، یہ اس میں دیوان غالب میں ایک قطعات غزلوں کے بالکل درمیان میں یہ دو قطعات ایسے ہی ہیں، یہ دو قطعات ہی کی صورت میں غالب نے لکھے ہیں۔ تو یہ پہلا قطعہ جو ہے اس سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ طارق صاحب اور ڈاکٹر فیصل اجازت ہے؟ جی جی بسم اللہ کیجیے۔ تھینک یو۔ تو یہ ہے جی: نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا، حباب موجۂ رفتار ہے نقش قدم میرا، محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا۔ بڑے سادہ اشعار ہیں، اس میں بس کچھ فنی خوبیاں ہیں اور کچھ ظاہر غالب کا اسلوب بھی اس میں ملحوظ ہے۔ تو لیکن یہ دونوں قطعات بہت ہی اچھے قطعات ہیں، بہت زبردست ہیں، بڑے سادہ ہیں۔ یہ دیکھیے، اس میں نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے کم ذوق کم میرا۔ ماندگی کا مطلب تو آپ جانتے ہیں نا، یعنی تھکاوٹ۔ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تھکا ماندہ بہت استعمال ہوتا ہے نا۔ تو ماندہ، آپ کو پتہ ہے کہ فارسی زبان میں اگر لفظ کے آخر میں ہے ہو، جیسے ماندہ، تو اس کی ایڈجیکٹو بنانے کے لیے ہے کاٹ کے گافیہ گی لگاتے ہیں، ماندگی۔ جیسے رخشندہ رخشندگی، تابندہ تابندگی، زندہ زندگی وغیرہ۔ اور اگر ہے نہ ہو تو پھر گافیہ گی کی بجائے صرف یہ لگاتے ہیں، چھوٹی یہ۔ جیسے مثال کے طور پہ خوش، تو خوش سے کیا ہوگا؟ خوشی، گافیہ گی نہیں بلکہ چھوٹا ہی، صرف یہ لگائیں گے۔ یہ بات واضح ہوئی نا؟ یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ بعض اوقات آپ غلط العام الفاظ بھی پڑھتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس بل کی ادائیگی نہیں ہوئی، تو اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط لفظ ہے، ادائیگی نہیں ہوتا، بس بل ادا نہیں ہوا کہیں، یا ادائی نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ادا ہے نا، تو اس کے آخر میں ہے نہیں آتا، ہے ہوتا تو پھر گافیہ گی ہوتا، تو ادائیگی جو ہے اس لیے لفظ غلط ہے۔ یعنی ہو، یہ تو میں آپ یوں سمجھیں، چلتے چلتے آپ کو ایک اس کا وہ بتایا۔ تو ماندگی جو ہے ماندہ سے ہے، یعنی تھکاوٹ۔ دوسرا لفظ اس مصرے میں یک بیاباں، بڑا ہی زبردست لفظ ہے، یہ بہت ہی خوبصورت یک بیاب۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ غالب کی اپنی ایجاد ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ اس سے پہلے یا اس سے بعد میں بھی، بہت ہی بعد میں تو شاید کہیں ہوا ہو، اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا۔ یک بیاباں کا مطلب ہے جیسے بہت ہی کسی کی بڑی مقدار بیان کرنی ہو نا، یک بیاباں، تو غالب یہ استعمال کرتے ہیں، ان کا خاص اسلوب ہے۔ یک بیاباں کا مطلب ہے ایک بیابان کے برابر، یعنی ایک صحرا کے برابر، جیسے ہم کہتے ہیں نا صحرا کے برابر۔ تو یک بیاباں ماندگی یعنی اتنی زیادہ تھکاوٹ کہ صحرا کے برابر بھی اگر تھکاوٹ ہو تو نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا۔ یعنی اگر میں تھک کے چور ہو جائیں، کہنا تو اتنے چاہتے ہیں کہ تھک کے چور ہو جاؤں، بس بات اتنی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو مبالغے کی حد اتنی اوپر، اتنی بلند کر دی ہے کہ یک بیاباں ماندگی، کیا ہی مطلب اس کی جتنی تعریف کی جا سکے اس لفظ کی نہ ہوگا۔ عربی میں ہیں اس کی مثالیں، یہ یک بیاباں، یا پنجابی میں بھی بہت ہیں۔ جیسے ہمارے ایک استاد تھے یونیورسٹی میں، وہ بڑی مثالیں اس طرح کی دیا کرتے تھے کہ وہ یعنی اس میں مصغر سمجھتے ہیں نا آپ، بڑی چیز کو چھوٹا کر کے بیان کرنا۔ وہ کہتے تھے کہ پٹھے سمجھتے ہیں نا، یہ چارہ جو ہوتا ہے گدھے کے اوپر چارہ لد گو تو اتنا وزن ڈال دیتے ہیں کہ وہ گدھی جو ہوتی ہے وہ کل رہی ہوتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں این کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اتنا وزن ہوتا ہے۔ اگر ان سے پوچھیں کہ یار کتنے آرام ہے، کتوں آیا، وہ کہتا ہے لپ پٹھیاں نہیں لے کے آیا، تو اس کے لیے وہ لپ ہوتی ہے، یعنی ایک مٹھ، ایک تھوڑی سی مقدار۔ لیکن اسی کے برابر اگر آپ ایک ٹوپا کوئی چودھری دیتا ہے گندم کا کسی کو، تو وہ کہتے ہیں کوٹھے پر گندم لے آیا، کوٹھے پر کنک دے دیتی، یعنی پورا، یعنی کوٹھا کہتے ہیں اس کوٹھری کو کہ وہ پورا بھر کے انہوں نے مجھے، تو یعنی یہ مبالغہ ہے، ادھر اس میں مصغر میں، ادھر اس میں مکبر میں۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی یک بیاباں جو ہے یہ بھی مبالغہ ہے۔ نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میں، ذوق کون سا؟ یہی ذوق عشق۔
یعنی میرا جو ذوق ہے، میرا جو شوق ہے، وہ میں ایک بیابان کے یک، آپ یوں سمجھیں اگر اردو میں اس کو بیان کرنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں صحرا برابر. صحرا کی وسعت تو ویسے ہی مشہور ہے، اور شاعری میں آپ کو پتہ ہے اس کا بڑا استعمال بھی ہوتا ہے. تو نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا. میرا ذوق جو ہے ماندگی اگر یک بیاباں بھی ہو، بیاباں کے برابر بھی ہو تو کم نہیں ہوگا. یہ بس مقدمہ ہے اس کا، یہ پریمیسس ہے. اور دوسرے مصرے میں اس کا استدلال دیا ہے، استدلال بھی دیا ہے اور پھر تشبیہ بھی دی ہے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تشبیہ دیا. حباب موجۂ رفتار ہے نقش قدم میرا. یعنی اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی میں کہتا ہوں غالب ہی ہے جس نے یہ کیے ہیں، غالب بھی کر سکتا ہے. حباب موجۂ رفتار، حباب تو جانتے ہیں نا، بلبلے کو کہتے ہیں حباب. موجۂ رفتار، رفتار یعنی وہ سپیڈ بھی آپ کہتے ہیں، اور رفتار یعنی اس کا چلتے رہنا. موجۂ رفتار، موج ہوتی ہے جو چلتی آتی ہے، اور پھر تو موجۂ رفتار کا بلبلا. یہ با حباب موجۂ رفتار ہے نقش قدم میرا. تو اب نقش قدم کو تشبیہ کس سے دی؟ حباب موجۂ رفتار سے. تو آپ سمجھے کہ اس میں کیا ہے ایک بڑی خوبصورتی. یعنی اوپر والے مصرے میں کوئی بات کوئی کرنا چاہیں گے، اس پہ کوئی بتائیں گے، یا میں پہلے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. اوپر والے مصرے میں چونکہ انہوں نے مبالغے کی آخری درجے میں جا کے اس کا اظہار کیا نا، ماندگی کا یک بیاباں ہونا. تو دوسرے مصرے میں انہوں نے موجۂ رفتار کے ساتھ حباب کی تشبیہ دی. حباب کی کیوں دی؟ اس لیے دنیا میں حباب ایک ایسی چیز ہے جس میں ماندگی نہیں آتی. یعنی ایسا نہیں ہے، حباب ایک ایسی، آپ یوں سمجھیں کہ جیسے پھول ہے نا، تو کلی ہوگی، کلی سے پھر وہ پہلے کومپل ہوگی، پھر کلی ہوگی، پھر پھول بنے گی، اور پھر پھول اپنے جوبن سے واپس آتا جائے گا، پھر مرجھا جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی. تو یہ ساری زندگی، یا ایک انسان کو لے لیں آپ، پہلے بچہ ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر شباب ہے، پھر کہولت ہے، پھر پیری ہے. تو یہ ساری زندگی ہے. تو دنیا میں ہر چیز پہ یہ ماندگی آتی ہے. یعنی اس کا پروان ہوتا ہے، ایک کلائمیکس ہوتا ہے، اور پھر اس پر ماندگی آ جاتی ہے. لیکن حباب ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، کبھی اس کا مشاہدہ کیا ہو بلبلے کا، تو یہ آپ دیکھیں بلبلہ بنا اور پھر بس معدوم ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، اور پھر نیا بلبلہ بنا اور پھر ختم ہو گیا، اور پھر نیا بلبلہ بنا اور پھر ختم ہو گیا. تو اس پر ماندگی کا مرحلہ نہیں آتا. یہ بات واضح ہوئی، یہ سمجھیے آپ. بلبلوں کو اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی، حباب کو، تو وہ ہر لمحے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، زندگی نئی ان کی آتی رہتی، موت زندگی، موت زندگی، ماندگی کا مرحلہ اس میں نہیں آتا. تو یہ ہے اصل میں اس کی باریکی اس کلام کی، جو وہ اس لیے ایسی زبردست تشبیہ دیتے ہیں کہ بس پھر بندہ اس کو کھولتا ہی جائے. اب ذرا دونوں مصروں کو ملا کر دیکھیں. اوپر کے مصرے میں ماندگی کو یک بیاباں تک لے گئے، نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا. کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی اوپر کہا کہ نہیں ہوگا، نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا. یہ دلیل دوسرے مصرے میں بالکل دی. دلیل دیکھیں، ایک صرف تشبیہ سے دلیل دے دی کہ حباب موجۂ رفتار ہے کش نقش قدم میرا. کیوں؟ کیونکہ اس پہ ماندگی نہیں آتی، وہ ماندگی کا اثر نہیں لیتا. موجۂ رفتار کا حباب میرا نقش قدم وہ ہے. اب آپ فرمائیے. اس شعر میں میر کا کچھ اثر دکھائی دیتا ہے؟ بالکل بالکل، میر کا بھی، بے دل کا بھی بالکل ہے. یہ مضمون انہوں نے بھی بہت بیان کیا. بالکل صحیح سمجھا. کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ میرے تو ذہن میں شعر نہیں ہے کوئی، لیکن یہ میر کا ہے نا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اچھا یہ نمائش شراب کی سی ہے. ہاں، اس میں تو خیر لفظ کا استعمال ہے، وہ تو ہے بہت لوگوں نے کیا ہے. وہ بھی وجود کو حباب سے ایگزیکٹلی باندھا ہے نا. بالکل بالکل، بہت اچھی آپ نے تشبیہ دی، بالکل صحیح کیا. اور کوئی جی؟ یہ شعر واضح ہوا ہے کہ بور کیا اس نے؟ واضح ہوا، مزہ آیا. شعر واضح ہو گیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ مطلب کہ یہ اکثر یہ کہ عام فہم میں یہ بات ہے کہ بلبلے کی کو جو ہے اس کو موت نہیں آتی. نہیں، موت آتی ہے، ماندگی نہیں آتی. دوبارہ پیدائش ہو جاتی ہے. دوبارہ پیدائش ہو جاتی ہے.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس پہ یہ مراحل نہیں گزرتے، جیسے میں نے آگے نا کومپل ہے، پھر کلی ہے، پھر پھول کا جوبن ہے، اس کی خوشبو ہے، پھر اس کا مرجھانے کی طرف رجحان ہے، پھر وہ مرجھا جانا ہے، پھر اس کو توڑ لیا جائے، اس کی موت آ جانی. یعنی پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، یہ نہ سمجھی یہ تبسم موت کا پیغام ہے. تو یہ جو یعنی سارے مراحل ہیں، یہ سارے ہر ایک پہ گزرتے ہیں، یعنی دنیا کی ہر چیز پہ گزرتے ہیں. اب آپ جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس کو آپ بہت ہی یا تو نہیں گزرتے یا بہت کم گزرتے ہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر. تو اس پہ وہ مرحلہ ماندگی کا نہیں آتا، اس لیے اس نے اس پہ ساتھ تشبیہ دی ہے. نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا، حباب موجۂ رفتار ہے نقش قدم میرا. واضح جی، سمجھ آ گئی. ایکسیلنٹ. دوسرا شعر دیکھیے. محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے. کیا خوبصورت ہے. محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا. اس شعر میں بڑا ہی سادہ شعر ہے، اس کو آپ واضح تو ہو گیا، اس میں کوئی سمجھانے کی چیز نہیں ہے، البتہ دو چیزیں ہیں، یعنی اس کے دو الفاظ. ایک بے دماغی، بہت ہی خوبصورت لفظ ہے بے دماغی. اس کا استعمال بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی عام شاعر کر سکتا ہے اس طرح. بے دماغی، محبت تھی، بے دماغی یعنی بے رغبت، بے رغبتی، جیسے ہوتا ہے نا بے رغبتی. محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے. کیا بات ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا. اب اس میں کیا ہے اس مصرے میں؟ اس میں وہی شلش صنعت ایہام جس کا ہم بہت ذکر کر چکے ہیں. یہ جو لفظ ہے ناک میں دم آنا، یہ ایک محاورہ ہے، ناک میں دم آنا. تو یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بیزاری ہونا، یار اس بات سے تو میرا ناک میں دم آ گیا، بیزاری ہونا. لیکن پھول کو جب آپ سونکھتے ہیں تو اس کے لغوی معنوں میں، اب یہ اصطلاحی معنوں میں نہیں، لغوی معنوں میں ناک میں دم آ جاتا ہے، یعنی ناک میں سانس آتی ہے جس سے آپ اس کا حظ اٹھاتے ہیں، اس کی لذت لیتے ہیں. تو یہ مثبت پہلو اس کا، ناک میں دم آنا، محاوراتی منفی پہلو، تو دونوں کو جمع کر دیا. یہ غالب کی خوبی ہے، دونوں کو جمع کر دیا. ناک میں دم آنا، یہ سمجھ گئے نا آپ، ناک میں دم آنا منفی اور مثبت دونوں معنوں کو جمع کر دیا. محبت تھی، لیکن یہاں پہ چاہتے کیا، وہ منفی معنی چاہتے ہیں کیونکہ وہ بے دماغی یا بے رغبتی ثابت کرنا چاہتے ہیں. محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا. مطلب کہ دونوں چیزیں جو باعث مسرت ہوتی ہیں، وہ دونوں سے وہ تنگ آیا ہوا ہے. جہاں نہیں تنگ اب آیا ہے، تھی کا جو لفظ ہے نا، تھی یعنی اب تنگ آیا، اب تنگ آیا وہ. محبت تھی چمن سے، پہلے تو بہت محبت تھی، وہ سارا کچھ، وہ سارا اس کے اندر پوشیدہ ہے. جب یار تھے، دوست تھے، جب چمن میں جاتے تھے، چمن کے پھول، چمن کے رنگ، وہ بلبل، وہ اندلیب، وہ رنگ، وہ بوستان، وہ ساری چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں. محبت تھی اس سے، سب کچھ رنگینی تھی زندگی میں، بہار تھی. لیکن اب یہ بے دماغی کیوں ہے؟ ظاہر ہے وہ ہجر کا وقت ہوگا یا اور کچھ آلام ہوں گے زندگی میں، تو وہ جی تو جو ہے وہ دلی اجڑ گئی تھی. بالکل اس کا بھی تو اثر ہوگا. ہاں بالکل، کسی بھی طرف وہ کیا جو وہ وظیفہ بند ہو گیا اور یہ اور پھر تنگ دستی آئی، یہ ساری چیزیں بالکل کسی پر بھی آپ اس کو پورا لگا سکتے ہیں. محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا. بس اس میں یہ خوبصورتی ہے، ناک میں آتا ہے دم میرا. اور بے دماغی لفظ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے. یہ بے دماغی کبھی سنا نہیں ہے، یہ آوازاری یا ہوتا ہے، یہ یوز بہت کم ہوتا ہے، یہ بھی غالب کا اسلوب ہے. لیکن یہ استعمال تو ہوتا ہے، وہ جو یک بیاباں ہے نا، وہ صرف غالب نے استعمال کیا. بے دماغی البتہ استعمال ہوتا ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے. پرانی اردو. جی بالکل ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی ہے سوال؟ یہ قطع تھا. نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا، حباب موجۂ رفتار ہے نقش قدم میرا. محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا. آگے بڑھا جائے. جی دونوں شعر جو ہے ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے. وہاں پہ
وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہاں جتنا بھی میں تھک چکا ہوں لیکن میرا وہ شوق اور ذوق نہیں مارنے پڑا. بالکل بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے, بہت زبردست. اور یہاں پہ جو ہے وہ مطلب جو چیزیں جو مسرت کے لیے آدمی کو ہوتی ہے ان سب سے پریشان. جی بالعموم اسی لیے ان کو ربائی نہیں کہتے. ربائی میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں اشعار جو ہیں وہ ایک ہی مضمون, یعنی زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی مضمون رکھتے ہیں, لیکن یہ غزلیہ قطعات ہوتے ہیں, ان میں ہر شعر اپنا الگ سے مضمون رکھتا ہے. اس میں ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے, ارشاد. اب کوئی شے عزیز نہیں دل کے واسطے, وہ بے نیاز لطف شناسائی لے گیا. واہ, لطف شناسائی لے گیا. بالکل بیوٹیفل, بالکل بہت اچھا. تو آگے جی جی دو کمنٹ ہیں اگر آپ اجازت ارشاد پلیز. جی جی. ایک تو یہ کہ آپ نے توجہ دلائی تو میں نے ابھی کلام غالب کھول کے دیکھا تو اس میں واقعی یہ صرف 2 اشعار ہیں, قطع ہے. جی جی. لیکن ریختہ کے اوپر ایک طویل غزل ہے اچھا اسی کے ساتھ, تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں سے آئی. ہاں یہ جو اوریجنل ہے, اس کے بعد بھی اشعار شاعر لکھتے رہتے ہیں, لیکن یہ اوریجنل جو ہوتا ہے کلام, اس میں اب ہم نے پہلے بھی جو غزلیں پڑھی ہیں اس میں بہت سارے اشعار جو ہیں وہ بعد میں شامل ہوتے رہے ہوں گے, ہم نے وہ نہیں پڑھے, ہم نے وہ اوریجنل کلام ہی پڑھا ہے جو دیوان میں چھپا ہوا ہے. جی جی. یہ ریختہ جو ہے یہ کیا فارسی کا ورڈ ہے؟ ریختہ فارسی کا ہے نا, ریختہ اردو کو ہی کہتے ہیں, اردو زبان کا نام ہے ریختہ. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ منتخب کیے اشعار, ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے جو چیزیں آپ نے پہلے منتخب کی وہ بہت رفت خیال تھی غالب کی طرف سے, یا بہت زیادہ شعری حسن تھا؟ جی. اس کے مقابلے میں یہ کچھ سادہ معلوم ہوتے ہیں. جہاں یہ اپ اینڈ ڈاؤن تھے پہلی غزلوں میں بھی. ایک غزل جیسے میری فیورٹ غزل تھی اس سے پچھلی باری, لیکن اس میں بھی 1-2 اشعار ایسے تھے جو بہت یعنی ایسے لگتا ہے جو لو گریڈ کے عامیانہ تھے. یہ ہوتا ہے بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ, ایسے ہوتا ہے بڑے بڑے ادیبوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہے جی 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 ارشاد. اور اس میں رباعیات اور قطعات فرق کیا ہے؟ ویسے تو رباعیات کہتے ہیں 4 مصروں کو, ربع 4 کو کہتے ہیں نا عربی میں, تو 4 مصرے ہوتے ہیں. قطعات جو ہوتے ہیں, قطع کہتے ہیں اس ٹکڑے کو, یہ 3 مصروں کا بھی ہوتا ہے, 4 کا بھی ہوتا ہے, 5 کا بھی ہوتا ہے, یعنی بعض اوقات مخمس مسدس جسے آپ کہتے ہیں, یا مثلث. مثلث تو خیر نہیں کہتے ادب کی زبان میں, ہائیکو ٹائپ کی کہتے ہیں اس کو. تو لیکن یہ کہ قطعات جو ہے مختلف نمبرز ہو سکتے ہیں, اس میں کم یا زیادہ. اور رباعیات جو ہیں اس میں بالعموم, میں یہ تو نہیں کہتا ہمیشہ, لیکن بالعموم جو ہے وہ 4 مصرے ایک ہی مضمون بیان کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کچھ اخباری تراشوں میں رباعیات بہت چھپتی تھیں, اس میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر دوسرا مضمون لیا ہوتا ہے, دوسرا شعر جو ہے وہ دوسرا مضمون لے کے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا ہو بھی جاتا ہے رباعیات میں, لیکن رباعیات میں لازمی 4 ہی مصرے ہوتے ہیں اور قطعات میں مختلف ہو سکتے ہیں. تو رباعیات میں 4 مصرے جو ہوتے ہیں, پہلے 2 مصرے میں ایک ہی ہوتا ہے اور چوتھے مصرے میں وہی جی ہاں, ردیف اور قافیہ کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. جی ہاں, تو پہلے 2 مصرے میں ردیف قافیہ وہی ہوتا ہے, اور چوتھے مصرے میں بھی وہی ہوتا ہے. بالکل. اور قطعات میں بھی 4 مصروں کا جو شعر ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے. قطعات میں بھی 4 میں یہی ہوتا ہے, اگر 5 یا 3 ہو تو پھر مختلف ہو سکتا ہے. رباعیات میں جو 4 مصرے وہ ایک ہی مضمون کے اوپر حاوی ہوتے ہیں زیادہ تر. اچھا. اور قطعات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ 4 مصرے بھی بعض اوقات ردیف اور قافیے کے ساتھ ہوتے ہیں, یعنی تیسرا مصرع بھی اس میں بھی ردیف اور قافیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی ہے کمنٹ کے آگے بڑھیں؟ اوکے جی. یہ والا قطع جو ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے. سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفت ہستی, سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفت ہستی, عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا. کیا ہی خوبصورت شعر, کیا بات. سراپا رہنے عشق, وہی بات جو سمجھ لیں اوپر والے قطعے کے پہلے مصرے میں تھی نا, نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم.
کم و بیش وہی بات ہے کہ میں سراپا یعنی میرا سراپا سر تپا رہنے عشق ہوں، عشق کا مرہون ہوں، عشق کا مرہون منت ہوں، سراپا رہنے عشق، اور دوسری طرف کیا ہے؟ ناگزیر الفت ہستی، اور دوسری طرف اپنی زندگی سے، اپنی ہستی سے الفت جو ہے وہ بھی ناگزیر ہے. یعنی ایک طرف میں سراپا رہنے عشق ہوں اور دوسری طرف ناگزیر الفت ہستی، ہستی کی محبت میں بھی گرفتار ہوں. تو یہ دو متضاد اور باہم متباین چیزیں ایک مصرے میں جمع کی. سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفت ہستی، اور پھر اپنی حالت کی وضاحت کی. عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا. برق کون سی برق ہے؟ جو آسمانی بجلی گرتی ہے نا فصلوں پر، اور حاصل کہتے ہیں جلا کر خاک کر جی جلا کر خاک کر دیتے. ہاں، جلا کر خاک کر دیتے ہیں. حاصل کہتے ہیں اس فصل کا جو خرمن ہوتا ہے. خرمن ہم نے پڑھا تھا نا ایک مصرے میں، ایک شعر میں. تو وہ جو آپ جب اس کو کھلیان میں لے آتے ہیں فصل کو، تو اس کو کہتے ہیں وہ حاصل ہے، یعنی اس کا پروڈکٹ ہے کھیت کا. اور جو برق ہے وہ اس کو جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے. تو اس کا پھر جب راکھ کر دیتی ہے تو پھر میں اس کا افسوس کرتا ہوں. تو وہ کہتا ہے عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا. تو یہاں پہ برق کسے کہا ہے؟ محبوب کے حسن کو یا محبوب کو. تو میں عبادت اس کی کرتا ہوں لیکن افسوس حاصل کا. تو حاصل کیا ہے؟ یہ دل اور یہ جگر اور یہ ہر چیز جو لٹ جاتی ہے شاعروں کی. تو یہ بہت ہی خوبصورت انداز سے، بہت ہی اعلیٰ اسلوب میں یہ بیان کیا. سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفت ہستی. الفت ہستی یعنی پھر میں اپنے دل کو یا اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے انفس کو کیسے میں اس کی محبت کر سکتا ہوں، اس کی الفت کیسے اپنے دل میں پیدا کر سکتا ہوں اگر میں سراپا رہنے عشق ہوں. تو سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفت ہستی، عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا. عبادت تو میں برق کی کرتا ہوں، اور ایسا تضاد ہے کہ افسوس کس کا کر رہا ہوں؟ حاصل کا. حاصل کیا ہے؟ وہی میری ذات یا میرا نفس یا میرا جو دل ہے. جی واضح جی شعر ہے یہ، جی بہت خوبصورت شعر ہے یہ. سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفت ہستی، عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا. پتا نہیں ہے اس محبوب کو بھی سمجھ آئی ہوگی اس کی کہ نہیں. آپ کو آئی ہے کہ نہیں؟ آپ اپنا بتائیں. مجھے تو آ گئی ہے. اچھا گڈ. عبادت یہ برق، قطع جو ہے نا، جی جی یہ غالب کا خاص رنگ ہے. یہ غالب کا لگتا ہے. صحیح بالکل. اور چاروں مصروں میں صنعت تضاد جو ہے بہت خوب استعمال ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سراپا رہنے عشق. جی اور سلیم صاحب کو سمجھ تو آ گئی ہے لیکن سمجھانے سے آئی ہے، ایسے نہیں سمجھا. صحیح ہے. آج تو سمجھانے سے ہی ہے، یہ تو بات صحیح ہے. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جس کو وہ چاہتا ہوگا اس کو بھی اتنی سمجھ ہوگی کہ اس کی باتیں سمجھ لے. صحیح ہے. اس نے تو شعر بھی نہیں سنا ہوگا. شاعروں کو اس سے غرض نہیں ہوتی. تمہارا یہ بڑا زبردست شعر ہے جی. سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفت ہستی. ناگزیر الفت ہستی، کیا بات، کیا ترکیب ہے. اور سراپا رہنے عشق کی بھی ترکیب بہت خوبصورت ہے. سراپا رہنے عشق، سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفت ہستی، عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا. اب دیکھیے دوسرا شعر. جی ریاض صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. اچھا آگے دیکھیے. بقدر ظرف ہے ساکی خمارے تشن کامی بھی. بقدر ظرف ہے ساکی خمارے تشن کامی بھی، جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا. جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا. بقدر ظرف ہے ساکی خمارے تشن کامی بھی. خمارے تشن کامی یہ ہے اس میں، باقی تو واضح ہے نا. بقدر ظرف، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ، سنا ہوا ہے نا، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو ظرف کے بقدر
بقدر ظرف خمار تشنہ کامی، خمار تشنہ کامی یعنی پیاس، خمار خمار کہتے ہیں اس نشے کو، نشے کے ٹوٹنے کے وقت کو کہتے ہیں خمار، جب نشہ ٹوٹنے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں خمار، یعنی اس وقت اور چاہیے ہوتا ہے، خمار تشنہ کامی یعنی تشنہ کامی کے وقت کا خمار۔ یہ کتنا ہوتا ہے؟ بقدر ظرف، جتنا جس کا ظرف ہوگا اتنا ہی اس کو خمار ہوگا۔ بقدر ظرف ہے ساقی خمار تشنہ کامی بھی، ہمارے تشنے جو تو دریائے میں ہے، اب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے اگر تو دریائے میں ہے، جو میں کا دریا ہے اگر تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا۔ خمیازہ فارسی میں کہتے ہیں انگڑائی کو، خمیازہ کہتے ہیں انگڑائی کو، تو اوپر کیا ہے؟ خمار، اور خمار کے وقت ہوتی ہے انگڑائی، ایسا ہی ہے نا؟ تو خمیازہ ہوں ساحل کا، تو ساحل جو اب دیکھیے دو چیزوں کو دیکھیں، دریا اور ساحل۔ دریا کیا ہے؟ پانی سے لبریز ہے، دریا پانی ہے، پانی ہے، اور ساحل کیا ہے؟ تشنہ کام۔ ساحل حالانکہ بالکل اس کی رفاقت میں چل رہا ہے ساتھ ساتھ، لیکن اس کے وہ پیاسا ہے، ساحل پیاسا ہوتا ہے ہمیشہ، اور دریا جو ہے دریا ہوتا ہے، پانی سے لبریز ہوتا ہے، تو یہ دو مختلف چیزیں ہو گئی۔ تو ساحل جو ہے دریا کا وہ ایسے کٹا پٹا ہوتا ہے نا، ایسے مڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو اس کا جو کیا کہنا چاہیے، اس کا جو بناوٹ ہے ساحل کی، اس کو خمیازہ کے ساتھ تشبیہ دی۔ یعنی آپ کبھی دریا کو اگر آپ دیکھیں نا میپ میں، اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو ایسے زگ زیگ نظر آتا ہے نا، تو وہ ایسا جیسے خمیازہ خم ہوتا ہے نا، اس میں ایسے خم، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے انگڑائی والا بھی، خمیازہ یعنی انگڑائی۔ تو خمیازہ ہوں ساحل کا، اگر تو دریائے میں ہے تو میں ساحل کی انگڑائی ہوں۔ یہاں تک تو یہ دوسرا مثلا واضح ہوا نا، اگر تو دریائے میں ہے تو میں ساحل کا خمیازہ ہوں، تو لہذا ثابت کیا ہوا؟ بقدر ظرف ہے ساقی خمار تشنہ کامی بھی، یعنی میرا خمار تشنہ کامی کا خمار، میری پیاس کا خمار میرے ظرف کے بقدر ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اپنی ساقی کو کہہ رہا ہے، یعنی محبوب کو، اگر تو دریائے میں ہے تو میں ساحل کا خمیازہ ہوں۔ بقدر ظرف ہے ساقی خمار تشنہ کامی بھی، جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا۔ یہ واضح ہوا جی؟ جی، خمیازہ تو بعض اوقات نتیجے کو نہیں کہتے کہ اب اس کا تمہیں خمیازہ بھرنا پڑے گا، وہ ہاں بالکل، وہ اس کا شیڈ ہے، وہ اس کا شیڈ، وہ بھی معنی ہے یہاں پہ، یہ انگڑائی کے معنی، اصل معنی انگڑائی ہے اس کا۔ انگڑائی بھی تو لینا پائے اٹھا کے ہاتھ دیکھا انہوں تو چھوڑ دیے مسکرائے۔ ذرا دوبارہ کہیے گا، آواز نہیں آئی جی آپ ذرا دوبارہ جی دوبارہ طارق صاحب آپ دوبارہ۔ انگڑائی بھی تو لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ دیکھا انہیں تو چھوڑ دیے مسکرا کے ہاتھ۔ صحیح، یہی چیز مطلب ایک اور بھی غالب کا شعر ہے نا، دیتے ہیں بادل ظفر قداخار دیکھ کر، مسٹر میرے ذہن میں آ رہا ہے، قدر ظرف ہے نا، دیتے ہیں بادل ظفر قداخار۔ ہاں مجھے بھی اب پورا یاد نہیں ہے، لیکن بالکل ہے اس طرح۔ میں سلیم صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ اس میں ایک تو صنعت تضاد ہے، جی جیسے پہلے مصرے میں بقدر ظرف اور تشنہ کامی، اور دوسرے میں دریا اور ساحل کو استعمال کیا، جی، لیکن ایک رخ اس کا جو ہے وہ جو سلیم صاحب اشارہ کر رہے تھے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے، کہ بقدر ظرف جو ہے جتنا زیادہ ظرف ہوگا بھرا ہوا ہوگا اتنی زیادہ تشنہ کامی ہے، جی، اور اسی طرح سے دریائے میں پی لیا تو اس کے بعد خمیازہ یعنی اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ ساحل ہے۔ اچھا اینڈ رزلٹ، اچھا نہیں، اصل میں یہ مطلب ممکن ہے کہ آپ یہ معنی لے سکتے ہیں، یہ انگڑائی ہی اس کا معنی ہے، اور ساحل کا جو کٹا پٹا ہونا ہے وہی یہی مناسب رہتا ہے۔ جی، خمیازہ کا مطلب وہ ضرور ہوتا ہے، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی نتیجہ۔ پہلے مصرے میں بھی انہوں نے کہا نا افسوس حاصل کا، جی، تو وہ حاصل کے حوالے سے خمیازہ۔ جی صحیح ہے، ہاں، یا ذہن تو جاتا ہے اس طرف،
لیکن یہاں پہ اصل میں یہ دو چیزیں جو خمار اور پھر خمیازہ، یہ دو چیزیں جو ہے نا، خمار تشنہ کامی، اور ساحل چونکہ پیاسا ہوتا ہے اور اس کا کٹا پٹا ہونا. جی خمار کو بقدر ظرف ملائے نا. جی جی بالکل. تو دوسرے کو میں کے دریا اور خمیازہ ساحل جی اسے ملائیں تو ٹھیک ہو جاتا. بالکل، کیونکہ ساحل کا پھر جو ہے نا وہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو پی لینے کے نتیجہ نہیں، وہ اس کو پیاسا رہنے کا نتیجہ دکھانا ہے، کیونکہ اوپر تشنہ کامی کا خمار ہے نا، اور تشنہ کامی کے خمار میں وہ انگڑائیاں آتی ہیں، ٹوٹتا ہے نا، جسم ٹوٹتا ہے تو وہ اس لیے وہ خمار آتا ہے. تو اس وہ دو چیزیں تو یہ کہ ساحل تو پانی پیتا ہی نہیں ہے نا، نہیں پیتا نا، وہ پیاسا ہے، وہ تو تشنہ کام ہی رہتا ہے. ایگزیکٹلی، اصل بات یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کی تشنہ کامی کو تشبیہ دی ہے خمار کے ساتھ، خمار کے ساتھ، اور خمار کے نتیجے میں اس کی جو شیپ ہے ایسے زگ زیگ، وہ خمیازہ، اس کو ایک تشبیہ کے طور پر، اشارہ کے طور پر. ایگزیکٹلی. یہ بڑی اس میں یہ باریکیاں ہوتی ہیں ان کی. جی بڑی باریکی. بقدر ظرف ہے ساقی خمار تشنہ کامی بھی، جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا. ٹھیک ہے جی. کوئی اور ہے کمنٹ یا سوال تو ارشاد. آج کے بس یہ 2 قطعات ہی تھے.